ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ اپنی انتہائی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، یہ بہت شکریہ آپ کا، یہ جو آپ نے یہ گوناگوں مصروفیات کا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے مجھے طنز کر رہے ہیں۔ نہیں استغفر اللہ، بالکل نہیں میاں صاحب۔ یار گوناگوں مصروفیات کون سی جنید صاحب، گھر فارغ بیٹھ بیٹھ کے اب تو گھر والوں کو برا لگنے لگ گیا ہوں۔ اب تو سارا دن بیڈ پہ لیٹ کے میں چھت کے بالے گنتا رہتا ہوں۔ سر آپ کے گھر بالوں والی چھت ہے؟ ہے تو لینٹر، مگر میں اندازن گنتا ہوں کہ اگر بالے ہوتے تو کتنے ہوتے۔ ہمارے ویورز پوچھتے ہیں کہ چلے جب میاں شہباز شریف صاحب لندن تھے اس وقت تو آپ ان کو اپنے پروگرام میں آن لائن شریک کرتے تھے، لیکن اب تو وہ لاہور میں ہی دامے درمے سخنے موجود ہیں۔ میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں جنید صاحب، مگر میں ابھی بھی ایس او پیز کا خیال رکھتا ہوں۔ واہ، نہیں تو ایس او پیز کا تو ہمارے دفتر میں بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ کے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کا منہ ہی ایس او پیز کے خلاف ہے۔ دیکھ لو میاں صاحب، اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں، تسی جان کے چھیڑ رہے ہو۔ نہیں، میں غوری صاحب، میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ مہربانی جناب، میں بھی تھوڑا بڑا فین ہے میاں صاحب جی۔ تو میں گوگے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں میاں صاحب، ہمارے ویورز کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے اسٹوڈیو اس لیے نہیں آتے کہ آتے ہوئے راستے میں نیب کا دفتر پڑتا ہے۔ میں ویسے معافی چاہتا ہوں، میں نہ نیب سے ڈرتا ہوں، نہ میں اللہ کے فضل سے احتساب سے ڈرتا ہوں۔ کیا بات، جنید صاحب، ڈرتا میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوں، یا پھر میں بڑے بھائی صاحب سے ڈرتا ہوں۔ اچھا، لیکن میاں صاحب یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے بعد اور آپ نے جو خفیہ ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد تو یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے اور میاں صاحب کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ ہرگز نہیں جنید صاحب، ہرگز نہیں یار۔ ٹھیک ہے بھائی، میاں صاحب اندر بیٹھ کے بھی گفتگو کریں۔ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے یہ میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے۔ دیکھیں، میں ہر دفعہ دو ٹوک یہ بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف میرے لیڈر ہیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے فضل سے یہ اے پی سی میں جب انہوں نے آن لائن تقریر کی ہے تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شہباز شریف میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مجھے تمام ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ میں جنید صاحب یہ آج آپ کے شو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی اتفاق والے۔ ہم اتفاق سے باہر نہیں نکل سکتے اللہ کے فضل سے۔ ہم میاں صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ویسے وہ میاں صاحب نے سمجھاؤ کچھ، تہاڈی مہربانی۔ لیکن دیکھیں نا میاں صاحب، آپ نے اے پی سی سے ایک دن پہلے آپ خفیہ طور پہ جا کے عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے دن بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ سیاست میں عسکری قیادت کی انوالومنٹ کے خلاف انہوں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے۔ جنید صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میری جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہرگز میں کوئی سیاسی ایجنڈا لے کے نہیں ملا ان کو، نہ ہی میں نے ان کو کوئی اپنی ذاتی سیاسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں یہاں دو ٹوک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان سے اس لیے ملا ہوں کہ انہوں نے مجھے فون پہ بتایا تھا کہ پنڈیاں چامپاں پائیاں نے۔ میاں صاحب، آپ کو پھر اسٹیبلشمنٹ کی چامپیں کیسی لگی؟ دیکھیں میں جنید صاحب یہاں واضح کر دوں، میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، ہرگز عوام کو ہر چیز بتاؤں گا۔ میں دیکھیں، میں چانپ جو ہے چانپ اور پٹ
پٹھ اور چانپ جو ہے یہ میری کمزوری ہے. مجھے جب کوئی دوست کہتا ہے کہ آ جاؤ چانپ یا پٹھ پکی ہوئی ہے جی. تو میں بالکل جاتا ہوں اور میں ہرگز چھپاتا نہیں ہوں. واہ رے واہ. اور جنید صاحب جہاں کہیں پٹھ پکی ہو تو پھر ہم ملاقات کا پٹ سے نہیں دیکھتے. اس کے علاوہ سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی. واہ جی واہ. میں جنید صاحب میں میاں نواز شریف صاحب کے زیر سایہ اور ان کے حکم سے کروں گا جو کام بھی کروں گا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں میاں صاحب، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں سے شین لیگ جنم لے رہی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ پکڑاؤ ذرا مجھے پکڑاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ میں تھوڑا بڑا فین ہے جی. آپ کا نشانہ زبردست ہے. میں دیکھیں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جو جھوٹ پہ مبنی ہے. بیٹا تو شیخ رشید دا بھتیجا سر جنم لے رہی ہے. اور میاں صاحب میں نے نہیں کہا، لوگ کہہ رہے ہیں. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ اور ہمارے محلے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں سر. وہ یار میں جانتا ہوں آپ کے محلے کو. جنید صاحب یہ محلے دا سب تو معزز بندہ ہے جڑا وہ پچھلے 22 سال تو سونا مارن ڈے ہے جی. اور ویلا بچارا سارا محلہ اس کو صرف اس لیے کھانا کھلاتا ہے کہ اس کا جس دن سونا تیار ہو گیا اس نے ہمیں منہ نہیں لگانا. میرے محلے میں کہہ رہے ہیں جنید صاحب صرف 5 منٹ بارش ہو تو ان کے محلے سے 5 مہینے پانی نہیں نکلتا. اور یہ وہی محلہ ہے جس سے 2 سال پہلے 5 منٹ میں پانی نکل جاتا تھا. ہمارے محلے میں کہہ رہے ہیں 2 مکان جنید صاحب انہوں نے محلے خزانہ لب دیا ڈگے. انہوں نے سوال کیے، آپ جواب دے دیں کہ کیا اس بات کا کوئی امکان یا خدشہ موجود ہے کہ نون لیگ میں سے شین لیگ نکلے گی؟ جنید صاحب میرے محلے میں لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ فیض احمد فیض کا ہمسایہ ہے. ہاتھ ہو گئی ہے. چلیے صاحب اس کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں تو جنید صاحب آپ کا منہ بھی ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی میں سے ملا ہوا گیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات کی ہے میاں صاحب آپ نے؟ نہیں تو آپ نے کیا بات کی تھی؟ آپ جگت کریں گے تو میں جگت کا جواب جگت میں دوں گا. میاں صاحب خدا نخواستہ سے میں نے کون سی جگت کی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ نون لیگ شین لیگ کو جنم دے گی؟ یار نون لیگ ہے کہ بکری ہے جڑی شین لیگ جنم دے گی؟ تو بات کریں آپ کرنے والی. دیکھیں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیڈر میاں نواز شریف ہیں. میں ان کے قیادت میں ان کے زیر سایہ سیاست میں آیا ہوں اور رہوں گا. میں کبھی بھی یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں اور اللہ کے فضل سے میرے دماغ میں بھی کبھی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں آ سکتا کہ میں میاں نواز شریف کا استغفر اللہ غدار ہوں گا. میاں صاحب یہ شہزاد اکبر صاحب کا بیان ہم دیکھ رہے ہیں. یار شہزاد اکبر یہو جے بندے گرمیاں صرف 3 مہینے ٹاپے شربت لاندے نے. صرف 3 مہینے جنید صاحب، صرف 3 مہینے. گرمیاں لنگ لیندی ہوئے تو انجی کاروبار بند ہو جانے. وہ دے بعد الیکشن دے سیزن جے ہو جے بندے وڈے جلسیاں چ ڈیک کرائے تے دیندے نے. بس دیٹس اٹ، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. اچھا شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا ہے سن تو لینا. یار بڑی ہری سنے ہے یہو جہا بندہ صرف اینا کہہ رہا ہوندا ہے 6 روپے دا گلاس، 6 روپے دا گلاس، 6 روپے دا گلاس، 6 روپے دا گلاس، 6 روپے دا گلاس. شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ میری کھوتی ریڑھی دا ٹائر ٹوٹ گیا، میری مدد کرو. اس طرح کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، غلط بات کرتے ہیں جنید صاحب. تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نون لیگ میں اختلافات اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ سالگرہ والے دن بھتیجی نے چچا کو نون لیگ سے فارغ کر دیا. شہزاد اکبر جیسے بندے لال دوانے دی قسم چوک کے چٹے دوانے بیچ رہے ہوں. میاں صاحب پھر اگر یہ ٹنگ ٹوسٹر کا مقابلہ ہے تو چٹا ٹٹو ٹویا ٹپے ٹاپا چٹا ٹٹو دکھائے. چٹا ٹٹو ٹویا ٹپے ٹاپا چٹا ٹٹوا، یہ بات ہے. آپ صرف سیاست پہ رہیں جنید صاحب، یہ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں پلیز. آپ کی مہربانی. یہ شین لیگ جنم لے رہی ہے اور یہ نون لیگ سے جنم ہرگز نہیں جنید صاحب. صرف یہاں سیاست پہ بات ہوگی. میں یہاں آپ کو جالب کا پھر وہی ایک
मिसरा सुना दूं, चिट्टा टुटू टोया टपे टप चिट्टा टटुआ। अच्छा चलो छोटे मियां साहब, ये फरमाएं कि वो जो पुठ और चांपों वाली दावत थी उसमें बातें क्या हुई? देखे, मैं जुनैद साहब कोई अपनी आवाम से कोई बात छुपाऊंगा नहीं। हाँ, उसमें सिर्फ 3 बातें हुई हैं। अच्छा। एक, मैंने ये जाते उनसे कहा है हाँ, कि देखे रोटियां गर्म होनी चाहिए। ये वाहिद एक ऐसी चीज है, रोटी अगर ठंडी हो तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, और अगर गर्म हो तो मांस की दाल भी अच्छी लग रही है। वाह 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 वाह। दूसरी बात, मुझे जो बाजवा साहब ने कही है, हाँ, मैं वो भी वो बताएं, असल बात तो वो है, हाँ, उसमें आए। मैं वो पूरी छुपाऊंगा कौम जानना चाहती है मैं कि बिल्कुल बाजवा नहीं- साहब ने आपको क्या कहा। मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। हाँ, मुझे बाजवा साहब ने कहा है, हाँ, हाँ। वो कहा है उन्होंने, मुझे क्या? कहा है, बताएं ना। उन्होंने कहा है हाँ। कि मियां साहब ये जो मछली वाली बोटी है ये भी ले। मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। और तीसरी बात सिर्फ ये हुई है, वो बात नहीं हुई, वो हरकत हुई है। हाँ, ये जो कह रहा है कि हम एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, हाँ, शेख रशीद साहब का बयान आया था। ये जो मूंछों वाला कोफ्ता है, इसने मुझे बाजवा साहब की तरफ इशारा करके मेरी प्लेट से कोफ्ता नहीं उठाया। और जुनैद साहब ये हमेशा ये शेख रशीद चीफ की तरफ इशारा करके दूसरों की प्लेट से कोफ्ता उठाने वाला बंदा है। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ।